نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد گزشتہ سبق سے ہم مخارج سے پہلے کچھ ضروری باتیں ذکر کر رہے تھے، تو آج 7واں درس ہے، تو آج بھی اسی سے متعلق ہم مخارج سے پہلے کچھ اہم اصطلاحات کا نام جانیں گے، جگہوں کے نام جو مختص ہے تجوید میں، اس کے متعلق جانیں گے۔ اسی طرح گزشتہ سبق میں ہم نے دانت اور داڑھ کے متعلق تفصیل سے بیان کیا تھا، ان کے نام، ان کے ناموں کے معنی۔ آج ہم کچھ اور منہ کے اندر یا حلق کے اندر جن کے نام کیا ہے اور ان کے نام کا مطلب کیا ہے وہ جانیں گے۔ تو سب سے پہلے آج کا سوال ہے، حافہ کیا ہے؟ یہ حافہ ایک جگہ ہے، سمجھ میں آ گیا، اس کا نام ہے جہاں سے مخارج ادا ہوتے ہیں، حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو حافہ کیا ہے؟ تو یہ زبان کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں دائیں بائیں جو اندرونی کنارہ ہوتا ہے، یعنی زبان کے جو دائیں بائیں کنارہ نہیں ہے یہ، اور اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے سمجھے یہ وہ حصہ جو داڑھوں سے لگتا ہے، زبان کا وہ دائیں بائیں اندرونی کنارہ جو گالوں میں چھپا ہوتا ہے، وہ عام طور پر جب آپ زبان نکالتے ہیں تو نظر نہیں آتا، وہ گالوں میں چھپا ہوتا ہے اور داڑھوں سے لگتا ہے، تو وہ حصہ اس کو حافہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو جا کے آگے پتہ چلے گا کہ یہ حافہ سے، یعنی یہ والا جو حصہ ہے زبان کے، اس سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میں پہلے ہی عرض کرتا چلا ہوں، جو ضاد ہے، ضاد ہم پڑھتے ہیں، تو ضاد کا جو تعلق ہے یہ حافہ ہی سے ہے، سمجھ میں آ گئی بات۔ اسی طرح ابھی جو دیگر نام آئیں گے نا، ان کا بھی کسی حروف سے تعلق ہے، تو اس لیے آج کا سبق بہت اہم ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنی باجی سے عرض کر سکتی ہے تاکہ مجھ تک پہنچ جائیں، پھر میں آپ کے سوالات کا جواب دوں۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ خیشوم۔ خیشوم آپ نے اس کا یہ نام سنا ہوگا پہلے بھی، جب ہم نے مخارج کا معنی بتایا تھا کہ مخرج کی جگہ اور اس کے مواقع بتایا تھا، ان میں سے ایک آخری جو تھا خیشوم تھا۔ یہ جو ہے ناک کا جو اوپر والا اندرونی حصہ ہوتا ہے نا، نرم حصہ، اس کو کہا جاتا ہے خیشوم۔ اس سے بھی کون سے حروف ادا ہوتے ہیں آپ کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ ہم نون اور میم جو ہے ہم یہ ناک سے ادا کرتے ہیں، تو یہ ناک کا جو مخرج ہے، ناک کا جو مخرج ہے، یعنی جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں ناک سے، یہ خیشوم سے، یہ دو حروف ہیں، لام، نون اور میم۔ اس کے بعد ادنا حافہ۔ حافہ تو آپ نے پڑھ لیا اوپر کہ زبان کا جو دائیں بائیں اندرونی کنارہ اس کو کہتے ہیں۔ اب ادنا حافہ کیا ہے کہ دیکھیں حافہ کا وہ اگلا حصہ جو زواحق سے لگے، دیکھیں حافہ جو ہے نا، آپ کی جو زبان ہے، ہماری جو زبان ہے، وہ بالکل ابتدا سے لے کر وہ جڑ تک ہے۔ زبان تو آپ کو چھوٹی سی دکھتی ہے، کبھی قربانی کے موقع پر آپ دیکھیے گا، ابھی آ رہا ہے سیزن، زبان سمجھنے کے لیے دیکھیے گا کہ زبان جو بہت ہی لمبی ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو جو گالوں میں چھپا ہوتا ہے اندرونی کنارہ جو ہے تائبے کا، اس کو تو پورا حافہ کہتے ہیں، صحیح ہے، لیکن کچھ حصہ جو ہے حافہ کا داڑھوں سے لگتا ہے، کچھ حافہ کا جو اگلی دانتوں سے لگتا ہے، سمجھا گیا، اسی طرح تو یہ پورا حصہ ہے، پورا جا رہا ہے۔ تو اندرونی کنارہ جو گالوں میں چھپا ہوتا ہے اس کو تو حافہ کہتے ہیں، لیکن حافہ کا جو اگلا حصہ جو زواحق سے لگے، زواحق سے مراد یہ کہ جو ہنستے ہوئے آپ کی دانت جو نظر آتے ہیں، ان دانتوں سے زبان کا جو حصہ ٹکرائے نا، اس کو ادنا حافہ کہتے ہیں۔
اس سے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے بہت سارے حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے دال، زال، سمجھ میں آ رہی بات؟ انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد طرف لسان، طرف کہتے ہیں کنارے کو، لسان عربی میں زبان کو کہتے ہیں، یعنی زبان کا کنارہ۔ تو حافہ کے سوا، حافہ میں نے بتا دیا کون سا حصہ ہے، یہ بالکل اندرونی کنارہ جو زوائد تک بالکل جو ہے یہ حافہ کا کنارہ، یہ حافہ کہلاتا ہے۔ حافہ کے سوا، طرف لسان میں بتا رہے ہیں، حافہ کے سوا زبان کے سامنے والا گول کنارہ جو 12 دانتوں سے لگے۔ یہ جو آپ دیکھیں ہماری زبان میں نا بالکل اوپر سے یعنی آگے سے گول بن جاتا ہے، ایک گول نما بن جاتا ہے۔ دیکھیں اس حصے کو جو ہے نا اس کو طرف لسان کہتے ہیں، زبان کا کنارہ۔ اور اس کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے، جو سامنے کے جو 12 دانتوں سے نہیں لگتا ہے، اب 12 دانتوں میں لگا ہے اوپر نیچے، تو یہ کیا ہے؟ طرف لسان یہی ہے۔ اس سے بہت سارے حروف ادا ہوتے ہیں، ق، زال، سمجھ میں آ گئی بات؟ انشاءاللہ یہ آگے اس کی تفصیل ہم جانیں گے۔ اس کے بعد رأس لسان، رأس کہتے ہیں سر کو، لسان زبان کو۔ تو آپ کو اس کے نام سے ہی معلوم ہو جانا چاہیے کہ زبان کا سر، زبان کا سر۔ دیکھیں رأس لسان کسے کہتے ہیں؟ سامنے والی زبان کی نوک جو ثنایا سے لگے، یعنی زبان کی نوک، زبان کا سر، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رأس لسان کہتے ہیں۔ ثنایا یعنی سامنے والے جو اوپر نیچے 4 دانت ہیں اس کو کہتے ہیں ثنایا علیہ، ثنایا سفلی۔ میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا گزشتہ سبق آپ کے دانتوں اور داڑھوں کی تفصیل ہے، اس کو صحیح سے یاد کریں تو آپ کو اگلا سبق، دیکھیے ہر سبق اہم ہے، ابھی آنے والا ہر سبق جو ہے اہم ہے۔ اگر آپ جو سبق ہوا، جس دن کا جو سبق ہو، اس کو اگر صحیح معنوں میں آپ سمجھیں گی یا اس کی پریکٹس کریں گی تو انشاءاللہ آنے والا جو سبق ہے وہ بالکل آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے روز کا سبق اس کو سمجھ کر اس کو پڑھا کریں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے ہم رأس لسان کے بعد لحات، لحات ایک نام ہے، تو اس لحات کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو حلق ہے نا، حلق جو تالوں کی طرف جو ٹچ ہوتے ہیں اس میں ایک نرم حصہ ہوتا ہے، حلق کی طرف تالوں کے آخر میں ایک نرم حصہ ہوتا ہے، شاید ایک جو لٹکا ہوا جو ہوتا ہے اس حصے کو کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے اس کو، بالکل یا آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا، تو حلق کی طرف شیشے میں دیکھیے گا نظر آ جاتا ہے، حلق کی طرف تالوں کے آخر میں نرم جو حصہ ہے اس کو لحات کہتے ہیں۔ اب لحات سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اطباق شفتین سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں شف جو کہتے ہیں وہ ہونٹ کو کہتے ہیں، اور شفتین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی 2 ہونٹ اوپر اور نیچے۔ اطباق یعنی ملنا، یعنی دونوں ہونٹوں کا ملنا۔ اطباق شفتین سے کیا مراد ہے؟ دونوں ہونٹوں کا ملنا یا بند ہونا۔ اب اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، جب ہم ہونٹوں کو ملاتے ہیں سمجھ لیں بند ہی ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اطباق شفتین۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ دونوں ہونٹوں کا بند کرنا۔ دیکھیں اگر آپ نے یہ جو نام ہے نا، نام جس نام سے موسوم ہوا ہے، اسی کو اگر آپ سمجھ لینا آپ کے لیے بالکل تعریف کرنا آسان ہو جائے گا، سمجھنے کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا، اس لیے کوشش کر کے نام ہی سے تعریف یاد کریں۔ اطباق شفتین سے کیا مراد ہے؟ دونوں ہونٹوں کا بند کرنا۔ اچھا انضمام شفتین، شفتین دونوں ہونٹوں کہتے ہیں انضمام یعنی ملانا یا گول کرنا، تو ہم یہاں سے تعبیر یعنی گول کرنا، دونوں ہونٹوں کا گول کرنا۔ انضمام شفتین سے کیا مراد؟ دونوں ہونٹوں کو گول کرنا۔ اطباق شفتین سے مراد دونوں ہونٹوں کا بند کرنا۔ اب ہونٹ بھی چونکہ مخارج کے مواقع میں سے ہے، اس سے بھی بہت سارے حروف ادا ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ آنے والے سبق میں آپ جان لیں گے۔ اس کے بعد آگے چلے اقصی حلق، اقصی حلق یہ اس کا تعلق بھی حلق سے ہے، یعنی سینے سے ملا ہوا گلے کا آخری حصہ، سینے سے ملا ہوا گلے کا آخری حصہ جہاں پر سینہ ختم ہوتا ہے اور گلے کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو سینے سے ملا ہوا ہے بالکل گلے کا جو حصہ ہوتا ہے نا آخری، اس کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ اقصی حلق کہتے ہیں۔ اس سے بھی بہت سارے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وسط حلق،
دیکھیے وسط کہتے ہیں درمیان کو، حلق جو ہمارا حصہ ہے گلے کے آخری حصے کے بعد جو سینے اس کی طرف شروع ہوتے ہیں، حلق کہا جاتا ہے اس کو. تو وسط حلق یعنی گلے کا درمیانی حصہ، اس سے بھی بہت سرور پیدا ہوتے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی جان لیں گے اس میں. اس کے بعد ادنا حلق. ادنا حلق کسے کہتے ہیں؟ منہ کی طرف گلے کا اوپر والا حصہ، منہ کی طرف گلے کا اوپر والا حصہ ہے. اس کے جو تعلق ہے آپ کے منہ سے سامنے سے بالکل جو اوپر والا جو حصہ ہے نا، آپ جو تعلق بھی کہہ لیں، تو اس کو جو ادنا حلق کہا جاتا ہے. تو آج کا یہ ہمارا سبق تھا جس میں ہم نے مختلف ناموں کے ساتھ ان کی تعریف جانی، یعنی منہ کے اندر مختلف حصے، ان کے الگ الگ نام ہیں. تجوید کے اصطلاح میں ان کو الگ کیا کہا جاتا ہے، کسی کو حافہ، لحاظ، طرف لسان، ادنا حافہ، تو یہ نام انہوں نے رکھا ہے تجوید والوں نے. تو یہ آپ کو ان ناموں کو یاد کرنا ہے، ان کی تعریف یاد کرنی ہے، اور ان کی جگہ کو جاننا ہے، یہ کون سی جگہ ہے، اس کو یہ کہتے ہیں. یہ تب تک آپ کو نہیں آئے گا جب آپ کسی مشق نہیں کریں گے، پریکٹس نہیں کریں گے. دیکھیے آج کا سبق انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ کل سے ہم جب مخارج کا بیان شروع کریں گے اس میں صرف یہ ہوگا کہ بھئی یہ جو حروف ہے یہ ادنا حلق سے، لحاظ سے، یا خیشوم سے، یا حافظ سے نکلتا ہے. تو جب آپ کو آج کا سبق جو آپ کو صحیح معنوں میں یاد نہیں ہوگا تو آپ کو پھر دوبارہ واپس پیچھے دیکھنا پڑے گا. تو اس لیے آج کے سبق کو آپ خوب سمجھیں، اس کو زبان میں بالکل کہ اگر رٹ لیں، انشاءاللہ آپ کو آگے آنے والے اسباق میں بہت کام آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.